بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم. ہماری بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. اس سے پہلے اللہ نے اپنے مخفی اور چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ اللہ نے زمزم ظاہر کر دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب شیبہ، جنہیں ہم عبد المطلب کہتے ہیں، جو اسی نام سے پھر مشہور ہو گئے، تو یہ لیٹے ہوئے تھے تو انہیں خواب آیا اور ان سے کہا گیا احفر طیبہ، کہ جائیے پاکیزہ چیز کو کھودیے. تو آپ نے خواب ہی میں پوچھا طیبہ کہ پاکیزہ چیز کیا ہے؟ تو بس فرشتہ چلے گیا. دوسرے دن پھر خواب میں آیا فرشتہ اور کہا احفر مضمضہ مظنونہ، احفر مظنونہ، کہ آپ مظنونہ کو کھودیے. مظنونہ کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی، بخیلی کرنے والی چیز. جیسے ہمارے یہاں زمزم ہوتا ہے تو انسان اس کو ادب سے پیتا ہے، تھوڑا پیتا ہے، ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے. بخیلی نہیں ہوتی، وہ ایک قسم کی عزت ہوتی ہے، مگر یہ تعبیر ہے، اس کے الفاظ ہے. احفر مظنونہ، کہ مظنونہ کو کھودیے. تو آپ نے خواب ہی میں پوچھا میں مظنونہ، کہ مظنونہ کیا ہے؟ پھر فرشتے چلے گئے. پھر تیسرے دن خواب میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا احفر زمزم، کہ زمزم کھودیے. تو آپ نے کہا ماں زمزم، کہ زمزم کیا ہے؟ تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ بابرکت پانی ہے، یہ بڑا ہی پاکیزہ پانی ہے. یہ آپ کے دادا جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک کنواں تھا، یہ کنواں پھر وقت کے ساتھ بند کر دیا گیا. یعنی اللہ رب العزت کے کچھ فیصلے ہوئے کہ وہ کنواں بند ہو گیا، اس سے کھو دیا. تو جناب عبد المطلب نے خواب ہی میں پوچھا کہ میں کدھر کھو دوں، یہ چیزیں کدھر کھو دوں؟ ایسا تو ہی نہیں کہ سارا مکہ کھود ڈالوں گا میں، تو آپ مجھے کوئی جگہ بتائیے. تو فرشتے نے خواب ہی میں کہا کہ کل صبح خانہ کعبہ کے بازو میں ایک کوا آ کر اپنی چونچ مارے گا. جب وہ چونچ مارے تو اس جگہ پہ آپ کھودنا شروع کریں. دیکھیں استخارہ،
اللہ سے مشورہ طلب کریں۔ اب ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں کہ کار خیر حاجت استخارہ نہیں، نیکی کے کام میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو استخارہ کروں، بچے کو حافظ بنانا ہے تو استخارہ کروں، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں، نیکی کے کام میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جیسے کاروبار کیا تو کون سا کاروبار میرے لیے صحیح، پہلے تو اس کے مسائل جان لیے کہ میں کس طریقے سے یہ کام کروں۔ مجھے کپڑوں کا کاروبار کرنا ہے تو لینا کیسے کروں، دوں کس طریقے سے، ادھار میں لاؤں تو کیا کنڈیشن ہو، دوں تو کیا ہو، یہ پہلے مسائل معلوم کریں۔ مسائل معلوم کرنے کے بعد انسان پھر اللہ سے استخارہ کرے کہ اب اس میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اچھا استخارے کے اندر الگ الگ لوگوں کی ایک وہ ہے کہ بھئی استخارہ کر کے سو جاؤ تو پھر خواب کے اندر آتا ہے کہ یہ کام کرو یا یہ کام مت کرو۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ استخارے کے بعد اپنا کام آپ شروع کر دیجئے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی مانگنا کہ اللہ ہر کام کے اول سے آخر تک کی ساری معلومات اور ساری ڈیٹیل تیرے پاس موجود ہے۔ میں جس راستے پر قدم رکھوں گا تو پہلے سے جانتا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، درمیان کیا ہے، میں چل سکوں گا یا نہیں، یا میں یہ کام کروں گا تو قرضوں میں ڈوب جاؤں گا یا کسی اور جانی تکلیف میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ سے استخارہ کیا، استخارہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ سے بھلائی طلب کر رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے بتائیے، اور اس کے بعد پھر انسان نے کام شروع کر دینا ہے۔ تقی صاحب نے یہ لکھا پھر انتظار نہیں کرنا ہے کہ سو کہ میں خواب دیکھوں گا کہ خواب کے اندر کیا ہے۔ استخارے کے بعد کام شروع کر دو، اگر خیر ہوگی تو اللہ راستے کھولتا جائے گا، اور خیر نہیں ہوگی تو راستے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ یہ استخارہ ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب، ان کے بیٹے مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی صاحب کے بڑے بھائی جن کا بھی انتقال ہو گیا، جنہیں مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا تھا، تو حضرت یوں کہتے تھے کہ میرا ایک معمول ہے کہ میں جب بھی نفل نماز پڑھتا ہوں، جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 پہلے سنت پڑھتے ہیں، بعد میں 2 پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں، تو اب یہ نفل کے اندر آپ نیت جتنی چاہے کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یوں کہتے ہیں میں اکثر 3-4 نیتیں تو کرتا ہی تھا کہ اللہ میں یہ 2 رکعت جو پڑھتا ہوں، ایک تو نفل، دوسرا آپ کہتے ہیں استخارے کی بھی پڑھتا ہوں اللہ کہ میرے سارے دن کے جتنے کام ہیں اللہ اس کے اندر آپ مجھے میری رہنمائی فرما دے۔ اگر ہم یہ کام شروع کر دے تو صبح کی نماز کے بعد ہم فارغ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب اشراق کا وقت آیا تو اشراق کی 2 رکعت کی نیت باندھی۔ عجب ہمارا حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برکت کے دروازے بتائے ہم اس کو کھولنے کے لیے یا کھٹکھٹانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت اشراق پڑھی اسے حج مقبول و مبرور کا ثواب، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ دوسری 2 رکعت میں رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم اپنے جتنے بھی کام دیکھیں مسنون، یعنی اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر ہے ہمارے کام۔ اگر کوئی ہمیں یوں کہہ دیں کہ کل صبح 10 بجے آپ فون کر دینا میں آپ کے پیمنٹ کا کروا دوں گا، تو ہم رات سے ہی پروگرامنگ چالو کر دیں گے، رات سے ہی اس کا الارم رکھ دیں گے کہ صبح میں یہاں سے لینا ہے۔ اور اللہ جو بالکل سچا اور اس کا حبیب کہ جو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کریم میں اللہ خود کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا نبی جو بولتا ہے وہ یہ نہیں بولتا، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، یہ میری طرف سے کہلائی ہوئی بات ہیں، اور پلٹتا وہ ہے جس کے خزانے کم ہو۔ ایک آدمی کے پاس 10 کروڑ روپیہ اور اس نے آپ سے وعدہ کیا میں آپ کو 2000 روپیہ دوں گا، تو وہ پلٹے گا؟ 10 کروڑ میرے پاس ہے، 2000 دینے سے میرا کچھ کم نہیں ہونے والا ہے۔ مگر اللہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا، وہ کیوں اپنے فیصلے سے پلٹے گا؟ مگر ہاں ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے چھوڑ دیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اشراق پڑھتے ہوں؟ صبح کی نماز کا ہی ہمارا عالم دیکھ لیں کہ صبح کی نماز ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پابندی سے یہ نماز پڑھتے تھے۔ ماں ضرور علی خان صاحب اپنا خود ایک خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد 2 نوجوان میری قبر کے اندر آ گئے۔ آنے کے بعد کچھ دیر ہوئی کہ حساب کتاب کے فرشتہ ہے،
تو ان نوجوانوں نے حساب کتاب دلوا دیا کہ ہاں بھائی چلیے بتا دیجئے، سارا حساب کتاب ہو گیا۔ اس کے بعد کہا آگے کی کاروائی، تو کہا آگے کی کاروائی ساری ملتوی ہوگی، آپ جائیے۔ فرشتوں کو واپس کر دیا۔ جب فرشتے جانے لگے تو کہا بھائی ان کے لیے قبر کے اندر آپ کھڑکیاں کھول دو جنت کی، اور ان کے لیے ہواؤں کا انتظام کرو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں کون؟ تو جو میرے سرانے پہ نوجوان کھڑا تھا، میں نے پوچھا آپ کون؟ تو کہا زرولی میں تیری فجر کی نماز ہوں جو آج تیری حفاظت کے لیے تیری قبر میں پہنچی۔ اور پیر کے پاس جو دوسرا نوجوان تھا اس سے پوچھا آپ کون؟ اس نے کہا میں تیری قرآن کی تلاوت ہوں، بے حد قرآن سے محبت، رات دن قرآن۔ ذرا نیورے پڑے کہ ہم جیسا ترنت موبائل کاٹ دیں، نیورے پڑے کہ موبائل کاٹنے کا نہ، پھر اس کے اندر دیکھنے کا۔ وہ ایک بھائی نے میسج لکھا تھا کہ نماز کے بعد، جیسا بھی اللہ دیکھنے نہیں ملے، نماز کے بعد ایسے ہم لوگ موبائل نکال کے چیک کرتے جیسے اللہ کی طرف سے OTP آیا قبولیت کا کہ ہاں ہو گئی، اس طریقے سے ہم لوگ موبائل چیک کرتے ہیں۔ تو یہ چیز حضرت نے یوں کہا کہ جب بھی نماز کسی قرآن، اتنے قرآن کے دل دادا اور شوقین کہ ذرا بھی فرصت ملی قرآن نکالا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ذرا فرصت ملی قرآن نکال کے پڑھنا شروع کر دیا، ذرا فرصت ملی قرآن نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم جن کی قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن ہم جو طریقے سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قرآن کا دوسرا طریقہ ہے ملک یوم الدین۔ یہ 7 طریقوں سے قرآن پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہم جن کی نقل قرآن پڑھنے میں کرتے ہیں اور جن کی روایت پر عمل کرتے ہیں، جن کے طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کا نام امام عاصم ہے۔ عاصم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی سبق پڑھانا آتے تو منہ سے بڑی خوشبو آتی۔ تو ایک مرتبہ ایک شاگرد نے سوچا کہ استاد کے پیچھے جانا چاہیے، تو وہ استاد کے پیچھے نکل گیا۔ اچھا، نیک کاموں میں خوشبو ہوتی ہے، اگر آپ نیکی کرو گے، گناہوں سے بچو گے، تو جسم سے بھی بدبو وہ پسینے کی نہیں ہوگی جو ایک عام آدمی کی ہوتی ہے۔ تو حضرت کے پیچھے چلا گیا کہ استاد صاحب پوچھوں کہ استاد صاحب آخر کیا بات ہے؟ پھر اس نے استاد کو پکڑا اور کہا استاد صاحب کیا آپ جب پڑھانے آتے ہو تو عطر وغیرہ پی کے آتے ہو، یا کیا چیزیں جو اتنی خوشبو آتی ہے؟ استاد محترم نے کہا بیٹا یہ نہ سبق کی چیزیں نہ جاننا ضروری ہے اس چیز کا۔ تو کہا نہیں استاد آپ بتائیے آخر کیا بات ہے کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ تو امام عاصم نے یوں کہا کہ بیٹا میں قرآن بے حد شوق سے پڑھتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو عمر ہو جاتی ہے تب بھی نہیں، اچھا جوانی میں انسان نیکی کو بچپن میں جوانی پر ڈالتا ہے، جوانی کو بڑھاپے پر ڈالتا ہے کہ جب نیورے پڑ جائیں گے بڑھاپے میں تو پڑھا کریں گے، بڑھاپے میں کہ اب تو طاقت نہیں ہے پڑھنے کی۔ یعنی جو وقت بھی ملے نیکی کا اس کو غنیمت جان کر اس کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر۔ تو امام عاصم سے پوچھا کہ استاد آج آپ بتائیے، استاد آج آپ بتائیے۔ تو آخر مدد نے کہا کہ بیٹا میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں کثرت سے۔ تو ایک مرتبہ سویا ہوا تھا۔ اچھا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھے۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے قرآن کا کبھی جائزہ لے کہ میں قرآن کیسا پڑھتا ہوں، کیا میرے مخارج نکلتے ہیں؟ میں قرآن کریم کو قاعدے کے حساب سے پڑھتا ہوں کہ قاعدہ کیا ہے اس کا، میں کیسا قرآن پڑھتا ہوں؟ ہمارے قاری صاحب قاری احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مغفرت کرے، حضرت کے حضرت اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایسے دیکھ کر کہتے کہ گجراتی اور قاری ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کہتے ہیں گجراتی اور قاری ہو ہی نہیں سکتا۔ بولے اگر تو قرآن پڑھے گا تو فرشتہ ساری چاروں 4 رکعت ایسے قلم لے کے کھڑا رہے گا، سمجھ میں آئے تو کچھ لکھے نا، عربی پڑھتا ہی نہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو وہ بڑی ہا کہاں گئی، وہ عین کہاں گیا، وہ با کہاں گیا، وہ فا کہاں گیا، وہ قوف کہاں گیا، وہ غین کہاں گیا، وہ ضاد کہاں گیا، وہ سین کہاں گئی، وہ شین، وہ تھا، یہ سب کہاں گیا؟ تو کیا فرشتہ اکھی نماز میں کھڑے رہ جانے تو سلام پھرا دے نا، تو فرشتہ خلاص ہو گئی، ایک نیکی تو لکھی نہیں اپنوں نے، ایک تو لکھ لیتا، کیا پڑھتے وہی سمجھ میں نہیں آتا، فرشتہ عربی جانتے نہ، اپنا عربی پڑھتے ہی نہیں ہے تو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، نماز ختم ہو جاتی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تھوڑی اس کی فکر کرو، قرآن کو قرآن کے طریقے سے پڑھو، قرآن کے طریقے سے پڑھو۔
قرآن کی لذت بھی تب ہے جب قرآن کے طریقے سے پڑھو. آپ قرآن کو قرآن جیسا پڑھو گے نا تو اس کے گنگنانے میں بھی لذت آتی ہے, پھر اس کے پڑھنے میں بھی لذت آتی ہے, پھر اللہ کے عذاب والی آیت پہ آنکھیں خود نم ہوتی ہیں, پھر اللہ کے وعدوں میں خود لہجے اونچے ہوتے جاتے ہیں, پھر اللہ کی جنت سن کے خود وہ لہجوں کے اندر ترنم پیدا ہوتے جاتا ہے, پھر اللہ کا عذاب سن کے خود لہجوں کے اندر کپکپاہٹ آ جاتی ہے کہ انسان کے لہجے کپکپانے لگتے ہیں اللہ کا عذاب سن کے. اب تو قرآن پڑھے تو سمجھ نہیں پڑتی. بچپن میں ہم قرآن پڑھنے آتے تھے تو استاد ساتھ میں دور پڑھنے لے جا 4-5 کو, تو استاد تو یہ چالو کرنا پلٹا ہے نا, اب اپنے دھیرے دھیرے پڑھتا ہے نا تو مارے گا, جلدی پڑھ, پھر یوں کر کے نا وہی پلٹا دے تھوڑے پڑھنے کہ چلو یہ پلٹا ہے آگے بڑھو. کم از کم ہم اپنے گھر میں ہم کو سورہ بقرہ پڑھنی ہوتی ہے نا تو ہم کو حافظ ہائر کرنے پڑتے ہیں کہ تم آ کے میرے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو. اپنے گھر میں ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ میرے گھر کی سورہ بقرہ میں پڑھوں. کیا ہم نے قرآن کا حال بنا دیا. گائن جس کو بہت گاتے ہونا شوق ہو نا تو ان کو دیکھو میلے کے اندر شادیوں کے اندر آرکیسٹرا ہو نا تو کہ لاؤ میں لاؤ میں گاؤں گا, اور پھر وہ اپنے لہجے بکھیرنے لگ جاتا ہے محلے کے اندر کہ دیکھو میں کیسا گانا گاتا ہوں. مگر آپ اسی کو کہو کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ دو تو کہ تو مولانا کا کام ہے, یہ تو اپن جی کو آ گئے, اپنوں کو کہاں سے آئے گا. یہ میرے بھائیو یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بالحون العرب, کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو, عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو. قرآن کا شوق بھی نہیں. ہمارے موبائل کے اندر آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوگی مگر قرآن نہیں ہوگی. کتنی جگہ ہوتا ہے کہ یاسین صبح میں موبائل میں لگا کے نا دکان پہ سن لیتے, پر پڑھنے کا معمول بہت کم. تو صبح کی نماز, اس کے بعد اشراق جس نے پڑھی, اللہ یوں کہتا ہے کہ ساری ذمہ داریاں تیری میں نے اٹھا لی, ساری ذمہ داری. تو امام عاصم سے شاگرد نے پوچھا کہ استاد منہ سے اتنی خوشبو کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ عاصم تیرا قرآن مجھے بڑا پسند آتا ہے, تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے. عاصم تیرا قرآن مجھے بے حد دل کو لبھانے والا لگتا ہے. اور پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک تھوک شریف تھوڑا سا نکال کے جناب عاصم کے منہ میں رکھا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے یہ خوشبو آنا شروع ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی قرآن پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے والوں سے. اگر ہم دیکھیں دکان پہ بیٹھ کے گراہک نہیں ہوئیں گے نا تو 4 جن مل کے گپے مارنا چالو کر لیں گے, پر ایسا نہیں کہ قرآن رکھا ہے کہ لاؤ یہ قرآن ہم پڑھیں. قرآن کتنے دن میں ہمارے ختم ہوتے ہیں. رکشہ چلانے والا اگر ایک قرآن کا اوپر رکھے, اچھا قرآن سے گناہ سے بھی بچے گا انسان. قرآن میں ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا, گانا نہیں گائے گا, نہیں. اللہ کا کلام جب فرصت ملی رکشہ والے کو بھی تو نکال کے اللہ کا کلام پڑھتا ہوگا. یہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے دوست ہیں یہ لوگ. ہم نے اللہ کی دوستی کو قبول ہی نہیں کیا. جناب علی جو کہتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا, اور جب یہ چاہتا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن شروع کر دیتا. ہمارے یہاں کوئی اس کا کوئی نہیں ہے. بچے بھی ہمارے مدرسے میں جاتے, کبھی ہم نے استاد سے یوں کہا کہ بھلے 2 دن لیٹ ہوئے نا تو واندہ نہیں. ہمارے وہاں تو ایک بات آوے ابھی پہلے سپارے میں, پر جنا گھر پہ سنو تو صحیح کہ پہلا سپارہ بھی یہ کیسا پڑتا ہے. بچے کے گھر کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, کوئی فکر نہیں کہ میرا بچہ پڑھنے بیٹھے. ایک آپا کا فون آیا کہ 2 مہینے سے تیسرا سپارہ پڑھتا ہے. میں نے کہا جناب کھول کے تمہاری چھوکریوں کو بٹھاؤ, نے چھوکرے کو بٹھاؤ, نے سنو تو صحیح کہ دونوں کے تیسرے سپارے میں کوئی فرق ہے. انسان کو اگر قرآن جیسا پڑھنا ایسا پڑھتا آئے گا نا تو پھر بعد میں خود بخود دل کرے گا. اور یہ پڑھنے کے اندر ماں باپ کی اگر قربانی ہے نا تو اللہ ماں باپ کے درجات بھی بلند کرے گا, بلند کرے گا. تو تھوڑا اپنے بچوں پہ دھیان دے کے بیٹا لہجے والا قرآن لاؤ, بیٹا مخارج والا قرآن پڑھو کہ قرآن ایسا لگے کہ ہاں یہ قرآن ہے, جس کو سن کے ہمیں بھی یوں لگے کہ پڑھے. ہمارے وہاں تو کوئی زور سے پڑھنا نہیں کہ وہ دھیما پڑھ, اچھا پڑھتا ہے تو یوں کہے نا کہ ہاں بیٹا ذرا اور زور سے پڑھنا, بہت اچھا پڑھتا ہے تو قرآن. اب قرآن جیسا پڑھتا ہے کہ بھائی دھیرے پڑھنے میری بھول آ جاتی ہے, مگر نہیں ہو انسان کے سننے کا.
تو تھوڑا کلام شریف کی طرف توجہ ہم لوگ ڈالیں، تھوڑی اس کی فکر کریں کہ کیسے اللہ کا کلام ہم کو پڑھنا ہے۔ تو خیر حضرت نے یہ کہا تھا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے، نفل نماز میں چند نیتیں کر لیتا ہوں۔ ایک نیت کرتا ہوں کہ اللہ میں یہ استخارے کی بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ 2 رکعت نفل یہ استخارے کی ہے، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اللہ یہ صلاۃ الحاجت بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الاستعانہ بھی ہے، تیرے سے مدد طلب کرنے کی بھی۔ یہ 2 رکعت کے اندر 4-5 نیتیں کرتے تھے، استخارہ، استعانہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ النفل۔ 2 رکعت میں یہ 5 نماز۔ اگر دن میں 4 مرتبہ توفیق ہوئی تو 4 مرتبہ اللہ سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ اب جو دن میں 4 مرتبہ اللہ سے بھلائی طلب کرتا ہو، بھلا وہ نقصان میں پڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پڑ سکتا۔ تو استخارے کی دعا بھی یاد کرے کم از کم، روزانہ 2 لفظ آپ یاد کرو گے، 2 لفظ۔ ہم میں سے کتنوں کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہے؟ اب دعائیں قنوت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ اگر 2 لفظ روزانہ، اللہم انا نستعینک، پہلے دن اتنا ہی یاد کرو۔ اب ایک پرچے میں لکھ لو اللہم انا نستعینک، امام صاحب سے لکھوا لو سارا دن اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک۔ دوسرے دن آگے کا تھوڑا یاد کر لو، بس یہ پورا پڑھتے رہو۔ آپ کو 10 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر پورا دعائے قنوت یاد ہو جائے گا۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو برکت والے عمل دکھائے نا، ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ کل 15,000 لے جانا تو اس کی بات پہ یقین ہے، مگر اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے صبح میں سورہ یاسین پڑھ لی، اللہ رب العزت کہتا ہے جا اب تو نکل جا، اب تیرا میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ جس نے صبح کے اندر 2 رکعت اشراق پڑھی، اللہ خود کہتا ہے کہ اب میں تیرا انتظام کر دیتا ہوں۔ جس نے رات کو سورہ واقعہ پڑھ لی مغرب کے بعد، اللہ اس کی روزی کا انتظام کر دیتا ہے۔ مسنون اعمال بالکل ہم نے چھوڑ دیے، کوئی لاگے وڑ کے نہیں اپنوں کو، مسنون عمل بالکل چھوڑ دیے۔ اگر یہ عمل شروع کریں گے تو آپ یقین جانیں خیر و برکت۔ اللہ کو اسے لینے نہیں بیٹھا، اللہ کے پاس کم نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ٹیکس ڈالے گا نہیں، یہ ڈالے گا نہیں، پیسے لے لے گا تمہارے پاس۔ اللہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے، وہ صرف اور صرف دینے بیٹھا ہے، مگر کوئی لینے والا بھی تو ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کیا ہم راستہ کس سے بتلائے؟ کسی کو راستے پہ چلنے کی فکر ہے؟ کسی کو راستہ دیکھنا ہے؟ کوئی اگر دیکھنے والا ہو تو ہم دکھائیں، کسی کو راستے پہ چلنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں تو ہم کسے دکھائیں گے؟ تو بھائیو جتنا ہو سکے مسنون اعمال کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون طریقے ہیں اس کی فکر کریں کہ کیسے میں یہ طریقوں کے اوپر کام کرنے والا بنوں، کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آپ جائیں، صبح میں ہم اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، حضور اٹھنے کے بعد کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم لوگ اپنے عمل میں لائیں، پھر دیکھیں اپنی زندگیوں میں برکت ہمیں کیا نظر آئے گی۔ تو جناب عبد المطلب کا خوابی میں پوچھ لیا کہ میں کہاں جاؤں، یہ استخارے کی بات یہاں سے نکلی تھی کہ کہاں کھودوں، تو فرشتے نے کہا کہ خانہ کعبہ کے بازو میں کوا چونچ مارے گا، اس زمین کو کھودنا، وہاں پر نکلے گا زمزم۔ تو آپ دوسرے دن 10 ساڑھے 10 بجے جا کر خانہ کعبہ کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ کوا آیا اور اس نے چونچ ماری، تو آپ اپنے بیٹے حارث، تب تک آپ کا ایک ہی بیٹا ہے جناب حارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہیں لے کر گئے، بڑے چچا، یہ دونوں باپ بیٹے گئے اور پھر کھودنا شروع کیا۔ جس سے آپ نے کھودنا شروع کیا، سارے عرب کے قبائل آ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ جگہ مت کھود، کیونکہ اس جگہ کے اندر یہ لوگ جو منت اور نظر مانتے تھے، اس کے جانور کاٹتے تھے، تو وہ سارے جانوروں کا خون، وہ چوکڑی بنائی ہوئی تھی وہیں پر، تو اسی میں سارا خون جاتا تھا۔ تو یہ لوگ لڑنے لگے کہ اب تو ہماری چوکڑی بھی توڑے گا، تو آپ نے کہا نہیں، مجھے خواب میں میں اس جگہ کو توڑوں گا، یہاں سے زمزم نکلے گا۔ لوگ کہنے لگے دیوانہ ہے دیوانہ ہے، یہ کہہ کے لوگ جانے لگے، آنے لگے، مگر 4 دن کے بعد کنویں کی جو منڈیر آتی ہے، جو اوپر کی پالی آتی ہے، وہ نظر آئی، تو آپ نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر، تو سارے عرب قبیلے جمع ہو گئے اور سب نے یوں کہا کہ اب اس میں ہمارا بھی حصہ، ہمارا وہاں کہتے ہیں نا بیٹھے مال پہ سب آ جاتے ہیں، یہ ایسے بیٹھے مال پہ سب آ جا رہے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ، ہمارا بھی حصہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کہا اس میں کسی کا حصہ نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے خاندان کو اللہ نے ہر گناہ سے بچایا تھا۔ جناب عبد المطلب یہ بات جانتے تھے کہ اگر یہ دوسروں کو حصہ ملا تو پھر یہ عام چیز کو بیچنا شروع کریں گے اور یہ بیچتے بیچتے غریبوں کا حق کھا جائیں گے، تو آپ نے منع کر دیا اس میں کسی کا حصہ نہیں، صرف میرے حصے میں رہے گا۔ تو عربوں نے یہ